اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبس کی آیت نمبر 33 پڑھیں گے آج۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا پس جب، اذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب۔ اذا کا معنی یاد کر لیں، پورے قرآن پاک میں اذا کا معنی جو ہے وہ جب ہی آئے گا۔ کیا ہوگا؟ جب۔ جاء اردو میں جانا اور عربی میں کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ جاء آئے گی تصاخہ، کان کو بہرا کر دینے والی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا نام ہے صاخہ۔ صاخہ کیا نام ہے؟ قیامت کا نام ہے کہ اس کی جو آواز ہوگی وہ اس کا شور جو ہے وہ کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے گا۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا شور ہوگا۔ یہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر نے کی ہے کہ اتنا شور ہوگا کہ وہ کانوں کو پھاڑ دے گی۔ اور دوسری تفسیر میں تفسیر سعدی نے کی ہے کہ یعنی جب قیامت کی چنگھاڑ آئے گی تو جس کی ہول سے کان جو ہے وہ بہرے ہو جائیں گے۔ اس روز لوگ قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے اور انہیں اعمال کی سخت ضرورت ہوگی تو دل دہل جائیں گے۔ تو قیامت کا اتنا بڑا جو ہے وہ منظر اس طرح کا ہوگا کہ وہ کان کے پردے جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے۔ اکثر اوقات میں ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت زور دار آ کے چیخ مارتا ہے تو ایک دم سے جو ہے وہ سب کچھ کیا لگتا ہے، بندہ بچوں سے کہہ دیتا ہے کہ میرے کان ایسے ہو گئے ہیں، اب پتہ نہیں چل رہا کیا بات ہوئی ہے کیا، ایک دم سے سب کچھ وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے بارے میں اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ جب وہ قیامت برپا ہوگی تو کانوں کے پردے بھی پھٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ پھر کیسا منظر ہوگا، وہ کتنا خوفناک ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یوم اس دن، یفر فرار سے ہے، فرار ہو جائے گا، مرء آدمی، من اخی اپنے بھائی سے، یوم اس دن، یفر بھاگے گا یا فرار ہوگا، مرء آدمی، من اخی اپنے بھائی سے، یعنی اپنے عزیز و اقارب سے بھاگے گا، قریبی رشتہ داروں سے بھی کیا ہوگا؟ بھاگے گا۔ یعنی اس بھائی سے جو ہر وقت اس کا کیا دل کرتا تھا کہ میرا بھائی جو ہے میں اس کے ساتھ ساتھ چلوں یا اس کے ساتھ رہوں، لیکن قیامت کا منظر اس طرح کا ہوگا کہ وہ کیا کرے گا؟ اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنے کی ہوش نہیں رہے گی، یہ نہیں خیال رہے گا کہ یہ میرا بھائی ہے میں اسے ساتھ لے کے چلوں۔ پھر اور کیا ہوگا؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھی بھاگ جائے گا، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے بھی بھاگ جائے گا۔ اس منظر کو ذہن میں رکھیں اور یہ منظر یہ سمجھیں کہ یہ منظر بتانے والا کون ہے، یہ کون سی ہستی ہم سے مخاطب ہے کہ لوگوں ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ دیکھیں نا، ہم 30واں پارہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کو قرآن بھی پڑھ لیتے، اثر نہیں ہوتا، تو اثر کو محسوس کریں، دیکھیں وہ کون سا منظر ہوگا، ہمیں اس سے ڈر نہیں آتا کہ اس دن کیا ہوگا؟ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں جس کے بغیر جو ہے دنیا میں اور کائنات میں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ماں باپ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ بد کردار ماں باپ کا بھی کوئی گلہ نہیں کرنے دیتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ تو جو ماں باپ کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے، ماں باپ کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے، اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ دنیا میں اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اس بندے کو سمجھ آئے تو اسے پتہ ہو کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے۔
جو ماں باپ کی قدر کو سمجھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ اگر ماں باپ بھی پاس نہ ہوئے تو کیا ہوگا. چھوٹی سی بھی چوٹ لگ جائے نا تو انسان عمر کے جس حصے میں بھی ہو، عورت ہو یا مرد، تو جب تک اس کو اپنی ماں نہیں نہ ملتی یا ماں کو پتہ نہیں چلتا، تو پھر اس کو بندے کا یہی ذہن ہوتا ہے پتہ نہیں میری ماں کیا سوچے گی، مجھے یہ چوٹ لگی ہے. ماں کو مل کے سکون آ جاتا ہے، باپ کو دیکھ کے سکون آ جاتا ہے. تو انسان کی خوشی غمی کے ساتھ ماں باپ اس طرح منسلک ہیں کہ اس کے بغیر انسان کی دنیا جو ہے وہ ختم ہے، ماں باپ کے بغیر. کبھی کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے بوڑھے والدین میں سے کسی ایک کو بھی پا لیتا ہے، بوڑھے والدین کو، لیکن جنت حاصل نہیں کرتا، وہ بدبخت انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدبخت قرار دے دیا. اور اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا کہ جس کا باپ ناراض ہے اس کا سمجھ لیں رب ناراض ہے. اور جس بندے کو دنیا میں کامیابیاں نہیں ملتی وہ اپنے ماں باپ سے اپنا سلوک چیک کرے سب سے پہلے. اور اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں، بڑی ڈیپلی سی بات ہے، اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں آپ کا ہر بگڑا کام سنور جائے گا. آپ نے جو بھی دعا کروانی ہے آپ اپنے ماں باپ سے کروایا کریں. جب تک آپ کے ماں اور باپ زندہ ہیں آپ کی دعاؤں کا سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا، آپ کو دعائیں خود بخود ملتی رہیں گی. صرف ایک کام رکھیں، ان کا دل نہ دکھائیں، ان کا کسی قسم میں ان کے کسی بارے میں بھی ان کا دل نہ دکھائیں، سوائے یہ کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو. اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ بچیں، اور باقی جو ہے نا وہ دنیاوی معاملات میں ماں جیسے کہتی ہے کر لے، کچھ نہیں ہوتا. ماں کپڑوں کے بارے میں، جوتوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں، جس طرح کے کام میں بھی ماں کہتی ہے ماں کی مان لو. اور ایک بات جو ہے وہ میں کہنا چاہوں گی کہ جو ہے ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں، اپنے بچے شروع سے بولتے ہیں منہ پہ تو اس کو لائٹ لیتے ہیں. قرآن پاک میں آیا اف لکم ولا تنہرہما، اف نہیں کہنی، اف نہیں کہنی، اونچا نہیں بولنا، آواز نہیں اونچی کرنی. تو پھر آج ہمارے بچے بولتے ہیں تو ہم برداشت کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی بچہ ہے. بچوں کو بھی سکھائیں، دوسرے جو پاس لوگ ہیں وہ بھی بتائیں کہ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، اس کے آگے اونچا کیسے بولنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ان کے لیے بہت بڑا عیب بنا کے ظاہر کریں، اور عیب ہے تو تبھی ظاہر کرنا ہے نا، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں. فوراً کیا کہیں کہ یہ ماں ہے، اس کے آگے اونچا نہیں بولتے. ہم نے یورپ کی نکالی نہیں کرنی، ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے. تو اہمیت بتائیں کہ ماں کی اہمیت کیا ہے گھر میں، کہ ماں کے سامنے اونچا نہیں بولنا. اور بجائے ہم خود کے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ کے تو ماں کے آگے اونچا بولیں اور ماں کے سامنے اپنی بات کو سامنے رکھیں. اور بعض تو میں نے خود لڑکیوں کو دیکھا ہے اور انتہائی برا بھی مجھے لگتا ہے کہ ماں بات کر رہی ہے تو ماں کی بات کو کاٹ دینا. تمہاری جرت کیا ہوئی کہ ماں کی بات کو کاٹ دے؟ بے شک بری کی ہے لیکن ابھی کر تو لینے دے، کوئی بات نہیں. امی جی اکثر کہتی امی جی آپ کو تو عقل کوئی نہیں. استغفر اللہ. دنیا میں بدبختی کا حال نہ پوچھے اس سے جس نے ماں کے دل کو دکھایا، باپ کے دل کو دکھایا. تو یہ نصیحت ساتھ ساتھ اس لیے کی ہے کہ آپ دنیا میں یہ اہتمام کریں کہ ماں باپ کا احترام کریں، ٹھیک ہے. اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گی تو پھر آپ کو یہ آیت بھی سمجھ آ جائے گی وَأُمِّهِ وَأَبِي، ماں بھی چھوڑ کے چلی جائے گی، وَأَبِي، اور باپ سے بھی کیا کرے گا، بھاگے گا. پیچھے یوم یفر آیا نا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، وَأَبِي، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. اتنا ہولناک منظر ہوگا، اتنی تکلیف کی شدت ہو جائے گی، اتنی تکلیف بڑھ جائے گی کہ انسان اپنی ماں کو سے بھی بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ،
اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنی بیوی اور بچوں سے بہت زیادہ کرتا ہے، ماں باپ سے کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں سے بہت زیادہ کرتا ہے. لیکن قیامت کا منظر ایسا منظر ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا. دنیا میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا کہ میں اپنی بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کروں، اپنے بچوں کی خاطر دن کو کمانے کے لیے، رات کو کمانے کے لیے، اپنے سکون کو برباد کرنے کے لیے، اور ہر وہ طریقہ یہاں تک کہ کہنا پڑے گا حلال حرام کی بھی تمیز چھوڑ دیتا ہے پیسوں کی خاطر کہ میرے بچے سکون سے رہے. تو اتنی محبت، اتنی محبت. لیکن قیامت کا منظر ہولناک منظر اور تکلیف دہ منظر. انسان اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، وبنی، اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. کوئی ہوش نہیں رہے گی اس کو کہ آج کیا ہوگا. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اس کے بعد انسان بھاگے گا کس سے؟ اللہ اگر آپ کو بتانے پہ آتا تو اللہ نے یہ بھی فرما دینا تھا کہ ہر رشتے سے، لیکن اللہ نے یہاں جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے کہ بندے آپ ڈر جاؤ، اللہ نے یہ فرما دیا کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. اتنی جان کی فکر ہوگی، اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ اس ٹائم کسی کی ہوش نہیں رہے گی. کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اس دن ہر شخص کے لیے، ان میں سے، لِمْرِئٍ، ہر شخص کے لیے، ہر جان کے لیے، منہم، ان میں سے، یومئذ، اس دن، شأن، شان کا مطلب اصل میں جو ہوتا ہے نا لفظی معنی، اس کا مطلب ہوتا ہے حالت، حالت، ٹھیک ہے. یومئذ، اس دن، شأن، حالت ایسی ہوگی، یغنی، جو بے نیاز کر دے گی، یغنی، لاپرواہ کر دے گی. اچھا اب یا بے نیاز کر دے گی. یغنی کا معنی یاد رکھنے کے لیے ایک حل بتا رہی ہوں. یغنی غنی سے نکلا ہے، اور جب بندہ امیر ہو جاتا ہے وہ دوسروں کی توجہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اندر سے روٹ ورڈ کر کے معنی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یاد اس طرح رہ جائے گا. امیر بندہ دوسروں کا محتاج نہیں رہتا. تو یہاں پہ جو ہے وہ بھی بات اسی طرح کی ہے کہ اس دن ہر شخص کی حالت یہ ہوگی کہ اس کو دوسروں کا کچھ بھی ہوش نہیں ہوگا، دوسروں سے بے نیازی ہو جائے گی، دوسروں سے لاپرواہی ہو جائے گی. لِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، لِمْرِئٍ، ہر شخص کی، منہم، ان میں سے، یومئذ، اس دن، شأن، حالت ایسی ہوگی، یغنی، جو بے نیاز کر دے گی اس کو. ہر انسان کو اپنی فکر لگ جائے گی، کسی دوسرے کی طرف، عزیز رشتہ دار کی طرف توجہ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ حشر کے میدان میں ننگے سر، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے آئیں گے. ایک عورت نے کہا، ہر ایک دوسرے کو سطر کو دیکھے گا. عورت سے مراد یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تو حالت ایسی ہوگی کہ کسی دوسرے کو دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی. سطر کی ہوش کیا رہنی ہے، گردن بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی، کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے، منہم، ان میں سے، یومئذ، اس دن، شأن، ایسا معاملہ ہوگا، ایسی حالت ہوگی، یغنی، جو بے پرواہ کر دے گی.
وجوہ یومئذ مسفرہ، وجہ ہوتا ہے ایک چہرہ، وجوہ اس کی جمع ہے، کہیں چہرے، کچھ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ چمک رہے ہوں گے، چمکنے والے ہوں گے۔ اس دن خوش نصیب لوگ، ان کے چہروں پہ تر و تازگی ہوگی اور خوشی ہوگی، وہ اللہ کی نعمتوں کے سے جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کے ان کے چہرے خوش ہو جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے یہ بات کہی کہ یہ قیام اللیل، رات کو عبادت کرنے کی وجہ سے رات کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، اور بعض نے کہا یہ وضو کے آثار کی وجہ سے چمکیں گے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی خاطر جو بھی کام کیا اس پہ جو گرد و غبار اس پہ پڑی تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اعضاء چمکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی، میں تو اپنی بات کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اپنی نیت کو صاف کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے بھی چہرے چمکیں گے۔ اللہ پاک جو ہے وہ، آپ اپنا عمل جو ہے وہ بے شک تھوڑا رکھ لیں، لیکن ایک تو ریاکاری سے بچائیں، مخلص ہو کے کریں۔ تو اس نیت سے وضو کریں کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کی اتنی سختی ہوگی، جب اندھیرا ہوگا تو کیا ہو، سب سے زیادہ وضو کے آثار سے جو ہے ہمارے جسم چمکنے چاہیے۔ تو وضو اچھی طرح کریں اور کیا کریں، عبادت رات کو زیادہ کوشش کریں کرنے کی۔ تو اللہ پاک کا انداز بیان کہ پہلے ڈرایا اور پھر مومن کو، مسلمان کو حوصلہ دیا، پریشان نہیں ہونا۔ وجوہ کہیں چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ کیا ہوں گے، مسکراتے ہوئے۔ ذائقہ کا کیا ہوتے ہیں، مسکرانا۔ عربی میں جو دانتوں کے ناموں میں سے ایک نام اس کا ضواحک بھی ہے۔ جب ہم ہنستے ہیں نا تو جو داڑھ نظر آئے اس کو کیا کہتے ہیں، ضواحک، ہنسنے والی، ٹھیک ہے، اس سے ہنسی آتی ہے۔ جب آپ ہنس کے دیکھیں نا، یہ سامنے والے چار چھوڑ کے نا، چاروں کے ساتھ جو دانت ہے نا وہ نظر آتے ہیں، ضواحک، تو اس کا نام کیا ہے، ہنسنے والی، یعنی مسکراتے ہوئے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو وہ نام لیا، شاید آپ کا معنی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ ضاحکۃ مسکراتے ہوئے، مستبشرہ اور حشاش بشاش، خوش باش۔ جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہوں گے، جو اللہ کا کہنا ماننے والے ہوں گے، جو لوگوں کا کہنا نہیں مانیں گے، ہر بات میں کہیں گے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میں فلاں کام کروں گی تو لوگ ناراض، لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ والی رسم ادا نہ کی تو کیا کہیں گے، میں کیا کہیں گے، میں کسی شادی کے اندر برقعے میں چلی گئی، زیب و زینت اختیار نہ کی، بال نہ کھولے اور میں نے کچھ ایسا نہ کیا تو لوگ کہیں گے لو جی اس نے تو فیشن ہی نہیں کیا۔ نہیں نہیں، ایسی باتوں کی، ساری باتوں کو چھوڑ دیا میری خاطر، فیشنوں کو چھوڑ دیا میری خاطر، نافرمانیوں کو چھوڑ دیا میری خاطر، ٹھیک ہے، گرم اور نرم بستر کو چھوڑ دیا میری خاطر، مصلے پہ آ گئی، صرف کس کی خاطر، میری خاطر، ہر خواہش کو ختم کر دیا، کس کے لیے، میری خاطر۔ فرما بردار بننا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، خواہشوں کو ذبح کرنا ہے، ذبح کر کے کسی ایسے سمندر میں گرائیں جس کی گہرائی زیادہ ہو، دوبارہ نکلے ہی نہ، ایسی خواہشوں کو جو آپ کو نافرمانی کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے فرما بردار بننا ہے تو اپنی منمانی چھوڑنی پڑے گی، اور جو نفس کا غلام بنے گا پھر وہ اللہ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ تو کون سے چہرے مسکراتے ہوں گے، جو حشاش بشاش، کون سے چہرے ہوں گے، جو فرما بردار ہوں گے،
جو سنتوں پہ عمل کرتے ہوں گے، جن کو صبح اٹھتے وقت یاد آئے گا کہ سنت کے پہ کیسے اٹھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد واش روم جاتے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، کھانا شروع کرتے ہوئے کی دعا، کھانا کھا کے اس کے بعد کی دعا، وضو کرتے کی دعا، وضو کر کے باہر نکلنے کی دعا، اس کے بعد وہ گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اپنی زندگی کی تمام تر مصروفیات میں دعاؤں کو شامل کر دیا، سنتوں کو شامل کر دیا، اپنے ہر کام میں ہر فعل میں اللہ کو یاد رکھا، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ مومن کی زندگی قید خانہ اس نے اپنے آپ کے لیے قید خانہ بنا دیا، ہر وقت اللہ کا ڈر ذہن میں رہتا ہے، میں کہیں اللہ کی نافرمان نہ بن جاؤں۔ تو آج اس کے بدلے میں اللہ نے اس کی ساری دنیا میں ٹینشن لیتی تھی نا، اللہ نہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ نے آج ساری اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیا، ضاحکۃ اسے بنا دیا، ہنسنے والی بنا دیا، مسکرانے والی بنا دیا۔ دنیا میں کچھ عورتیں ہیں بتاتی نہیں ہیں، بڑے بڑے غم لے کے، بڑے بڑے غموں کے پہاڑ لے کے اپنے اندر رکھتی ہیں، کوئی ٹینشن لیتی ہیں، کسی کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی، کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو غموں کے پہاڑ ان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن صبر کرتی ہیں۔ جو اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے کہ اللہ تیرے لیے صبر کر رہی ہوں ورنہ اس بندے کا تو میں کچھ نہ چھوڑتی، اللہ تیرے لیے صبر کر رہی ہوں ورنہ زبان تو میری بھی بڑی لمبی تھی، میں تیرے لیے احترام کر رہی ہوں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہنا۔ آج اللہ کے لیے صبر کیا، آج اللہ کے لیے غم برداشت کیے، آج اللہ کے لیے سارا کچھ، ساری قربانیاں دی، اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ بی بی دنیا میں پریشان رہ کے غموں والا چہرہ بنائے رکھا ہے، آج بن جاؤ ضاحکۃ، ہنسنے والی بن جاؤ، مستبشرہ، حشاش بشاش، جب بندہ خوش ہوتا ہے خود بہت چہرہ کھل جاتا ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی سے خوشی ملی ہے۔ تو اس دن یہی حالت ہوگی، وہ اپنی کامیابی کی وجہ سے، اپنی خوشی کی وجہ سے اس کا چہرہ کھلکھلایا ہوگا۔ جیسے بچے کو پرائز ملے تو اس کے فیس سے پتہ چل جاتا ہے کہ لگتا ہے آج اس کا رزلٹ ہے، جب رزلٹ اناؤنس ہونا ہو تو کیا ہے، آج اس کا رزلٹ اچھا آیا، تو کیا ہوگا؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ، اور وَوُجُوهٌ اس چہرے، يَوْمَئِذٍ اس دن، علیہا اس پر، علا کیا ہوتا ہے پر، ہا اس پر، اس چہرے پر، غبرہ خاک اڑ رہی ہوگی، دھول پڑی ہوئی ہوگی، غبار آلودہ ہوں گے، غبرہ خاک اڑ رہی ہوگی یا دھول پڑی ہوگی۔ ایک تو ہوں گے نا ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ایک جن کی ہوائیاں چہرے سے اڑی ہوتی ہیں، کوئی ٹینشن بنی ہوتی ہے، تو وَوُجُوهٍ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، علیہا اس پر، غبارہ خاک پڑی ہوگی، نافرمانوں کے رنگ اڑ جائیں گے، بدبختوں کے چہرے پر گرد پڑی ہوگی، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی وہ بدقسمت لوگ اس دن کیا ہوں گے؟ علیہا غبرہ، ان پر غم کی وجہ سے سیاہ اور دھوئیں میں اٹے ہوئے چہرے نظر آئیں گے۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ حشر کے دن ان لوگوں کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، اور جس کی وجہ سے آگے پھر اگلی تفسیر بھی دوسری صورتوں میں ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ ترہقھا چھائی ہوگی ان پر، قطرہ سیاہی چھائی ہوگی، کافروں کے چہرے، مشرکوں کے چہرے، گناہگاروں کے چہرے، نافرمانوں کے چہرے، کفر کی وجہ سے ان پر کیا ہوگی؟ سیاہی چھائی ہوگی، ان کے فسق و فجور کی جو ظلمت ہے ان کے چہروں پر نظر آئے گی۔ اور رب کی نافرمانیاں کرنے والے کبھی یہ تو سوچ لو، دنیا میں تو بڑے بڑے گناہوں کو چھپا لیا، دنیا میں تو بڑا اوپر سے پاک باز بن گیا، بڑے لبادے دین کے اوڑھ لیے،
لوگ مجھ کو نیک کہیں گے، مولوی صاحب اور باجی جان کر کے مجھے سلام کرنے والے، کل یہ نہ ہو قیامت والے دن ہم ذلیل ہو جائیں۔ اپنے آپ کا بھی کچھ خیال کر لیں۔ آج تو بڑا ہم نے اپنا اوپر کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر دیکھیں، ہماری عملی زندگی کے اندر جھوٹ کتنے شامل ہے، ہماری عملی زندگی کے اندر حسد کتنا شامل ہے، بغض کتنا شامل ہے۔ یہ سارا کچھ سوچیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا۔ چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا، یہ نیکوکار بننے والے، یہ اپنے آپ کو مولوی کہلوانے والے، علامہ کہلوانے والے، تو معلمہ کہلوانے والی، آج ان کی کیا حالتیں ہوں گی۔ دوسرے لوگوں کی تو یہ بات ہے کہ دوسرے کو تو سب کوئی دنیا میں کردار ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر دین کا لبادہ اوڑھ کے گناہ زیادہ کر جاتے ہیں، خود کو دیندار ظاہر کرنے والے گناہ زیادہ کر جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کیا کر رہے ہیں، دین والے بنے ہوئے نا، ان کے نظر، دوسروں کی نظر ان پر کم ہوتی ہے کہ یہ تو پہلے ہی دین والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دین والوں کو پھر زیادہ فکر کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی کرنی چاہیے، لیکن دین والوں کو زیادہ عمل کرنے چاہیے، زیادہ نیتیں خاص کرنی چاہیے۔ کچھ چہروں پر کیا ہوگا، ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، رنگ فک ہوں گے، چہرے بگڑ جائیں گے، بے رونق چہرے ہو جائیں گے، سیاہی پھیل رہی ہوگی۔ تو ہر نافرمان بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، اللہ یہ جو دن ہے یہ کافروں پر مسلط کرنا، یہ مشرکوں کے لیے ہو، ہمارے لیے نہ ہو۔ اللہ ہمیں کس طرح کرنا، جب بھی اپنے ہاتھ اٹھائیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی دعاؤں کے اندر یہ لفظ شامل کر لیں، اللہ قیامت والے دن مجھے بنانا تو ضاحکۃ مستبشرہ بنانا۔ آپ کو معنی بھی نہیں بھولے گا اور عمل بھی یاد رہیں گے۔ اللہ مجھے ضاحکہ میں شامل کر دینا، مستبشرہ بنانا، اللہ ترحقھا قطرہ سے محفوظ رکھنا، یعنی ان پر سیاہی چھائی ہوگی، مجھے میرا چہرہ ایسا نہ بنانا۔ ہر بندہ، میں نے تو بار بار کہتی ہوں کہ ہر بندے کو چاہیے یہ نہ سمجھیں کہ میں کون ہوں، ہر مسلمان بندے کو چاہیے کہ رب سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ جب رب سے ڈر کے زندگی گزاریں گے پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہتے رہیں، لوگوں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، آپ صرف اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں، پھر کیا ہوگا، اولئک، یہی وہ لوگ ہوں گے، کون سے، جن کے چہروں پر سیاہی ہوگی، ہم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر لوگ ہوں گے، بد کردار لوگ ہوں گے، اللہ کی ناشکریاں کرنے والے، اپنی منمانیاں کرنے والے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی کوتاہی کرنے والے، کیا کرتے ہیں، بد کردار لوگ ہوں گے۔ فجرہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے، حقوق العباد میں کمی کرنے والے، بڑے بڑے نمازیں پڑھنے والے، سال گزر جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے کبھی نہیں بولے، ویسے نمازی ہے، سال گزر گیا بہن سے ہی نہیں بولا، بھائی سے ہی نہیں بولا، ناراضگی اتنی ہے، ویسے نمازی ہے عورت، اور پھر کیا کرنی ہے، ویسے نمازی ہے، لیکن اگر ساس ہے تو بہو کے ساتھ کو اتنا برا سمجھے گی، ساتھ ساتھ نماز پڑھے گی، ساتھ ساتھ قرآن پڑھے گی، ساتھ ساتھ بہو کے ساتھ اندر سے دشمنی لگائے گی۔ اور اسی طرح اگر بہو ہے تو وہ کیا کرے گی، ساتھ ساتھ دینداری کا عمل جاری رکھے گی اور ساتھ ساتھ ساس کے ساتھ دشمنی جاری رکھے گی۔ تو اللہ کے بندے، یہ جو میں نے مثال بات اس لیے کی ہے، یہ رشتے بڑے پیارے اور بہت مضبوط ہیں، نہ ساس بہو کو چھوڑ سکتی ہے، نہ بہو ساس کو چھوڑ سکتی ہے، یہ رشتہ اس طرح بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ پھر کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ نہ سوچیں، اس کو ماں سمجھ لیں، بہو کا حق ہے اس کو ماں سمجھ لیں، اور اس کو ماں سمجھ کے ہی اس کے ساتھ جو کیا کریں، وہ جتنا بھی سلوک کرنا ہے، اور ساس یہ سمجھ لے کہ اس کو لے کے آئی ہوں تو بیٹی ہی سمجھنا ہے۔ تو اپنے اندر جو بغض ہے اس کی وجہ سے آپ کے حقوق العباد میں کمی اور آپ کے سارے عمل برباد ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مان لے، ٹھیک ہے زیادتی کی ہے، لیکن معاف کر دے۔ میں نہیں کہتی کہ زیادتی نہیں ہوئی ہوگی، زیادتی ہوئی ہوگی، لیکن ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لیں، ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں تمہارے لیے نہیں، میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کر رہی ہوں، بات ختم۔ تو اس لیے یہ حقوق العباد میں کمی کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے
کہ کیا ہوا حقوق العباد میں، عباد بندوں کے حقوق، بندوں کے کسی کا حق ہے جو کرنا، لیکن اب کیا کیا اس میں کمی کر دی۔ یہ ایک بہت لمبا اور الگ ٹاپک ہے حقوق العباد کا، تو اس لیے میں انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں وضاحت سے بتاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔